اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حبیب ہونا کئی مقامات پہ بیان کیا. شمع رسالت کے پروانے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد اقدس علی صاحب الصلوۃ والسلام میں حاضر ہیں، اور تذکرہ چھڑ گیا حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمۃ اللہ ہیں. جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اور فما ہم تمہاری باتیں سن رہے تھے، تم نے جیسا کہا ویسا ہی ہے، پر ہماری ذات بابرکات کو دیکھو. الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، خبردار بے شک میں اللہ کا حبیب ہوں، اور یہ ازرہ فخر نہیں کہہ رہا. ابن کثیر نے 15ویں سپارے کی پہلی آیات کی تفسیر میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کی تفسیر کے اندر ایک روایت نقل کی کہ جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رب کے حرم خاص میں پہنچے، جلوہ حق اور محبوب قریب ہو گئے، کعبہ قوسین او ادنا کا فاصلہ بھی، او ادنا اس سے بھی کم، اور اس سے کم کتنا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. تو وہاں اللہ تبارک و تعالی کے دربار خاص میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کے دربار میں عرض کی، مولا تو نے آدم کو مسجود ملائک بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ کو روح اور کلمۃ اللہ قرار دیا. آج میں تیرے حرم ناز میں حاضر ہوں، مجھے تو نے کیا عطا کیا؟ اللہ کم الحاکمین نے فرما حبیب علیہ السلام، ہم نے تمہیں حبیب بھی بنایا اور خلیل بھی بنایا، اور پیارے ہم نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا. مؤذنین میناروں پہ چڑھیں گے اذان پڑھنے کے لیے، تب تک اذان پوری نہ ہوگی حبیب جب تک میری وحدانیت کے ساتھ تیری رسالت کا اقرار نہ کر لیں گے. خطیب ممبروں پہ کھڑے ہوں گے خطبہ دینے کے لیے، پیارے خطبہ مکمل ہی نہ ہوگا جب تک میری وحدانیت کے ساتھ تیری رسالت کا اقرار نہیں کر لیتے. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی.